السلام علیکم نور ہدایت کے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں میرا موضوع ہے قصہ ایک مالدار کا۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی ہو جو اپنے یہاں نہ منگوائی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تعمیر کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے ہوئے تھے۔ ایک دن بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں فقیروں جیسا جولا پڑا ہوا دروازے پر آیا، اور اس فقیر نے زور سے کنواروں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔ اس سے جا کر پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اسے ساری بات سنائی۔ اس نے کہا، تم نے اس کو مزہ نہیں چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کنواروں کو پیٹا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا۔ اس کے بعد آقا کی بھی ساری ہوا نکل گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر نہیں واپس جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا، اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو قوت گواہی عطا کی۔ اس نے کہا، مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جب کہ نیک لوگ اس کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقعوں میں حرج کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے موقع میں حرج کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہدایت یہ ہے کہ یہ دنیا کا مال جتنا بھی جمع کر لیا جائے، یہ اندر کی ہوس ختم نہیں ہوگی، اور ہمارے لیے روز محشر وہی چیز فائدہ مند ہوگی جو اس دنیا میں رہ کر ہم نیک اور اچھے کام کر جائیں گے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور یوٹیوب چینل نور ہدایت کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔